فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر تم نے سونیا کے بارے میں زبان نہ کھولی تو میں تمہارے بیجے میں گولی اتار دوں گا۔ میرے لہجے کی سفاکی نے عدنان کو لرزا کر رکھ دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر اس نے اس موقع پر زبان نہ کھولی ہوتی تو میں واقعی اسے گولی مار دیتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں شدید ذہنی کشمکش کے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ اس کے انداز سے میں نے یہ بھی بانپ لیا تھا کہ وہ سلومی کے سامنے بات کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ یہ بات خاصی عجیب تھی، مگر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ سلومی کے سامنے زبان کھولنے سے کیوں گریزاں ہے۔ مجھے تو صرف اس کی زبان کھولنے سے دلچسپی تھی۔ میں تو جلد از جلد حقیقت جان لینے کے چکر میں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم تشدد کے بغیر نہیں مانو گے۔ دفتن میں نے کہا، چلو کمرے سے نکلو، میں تمہیں ابھی سیدھا کیے دیتا ہوں۔ میں نے پستول سے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ سلومی نے بھی ہمارے ساتھ نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے بڑی بے دردی سے اسے اندر دھکیل کر باہر سے دروازہ لاک کر دیا اور عدنان کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ بیٹھ جاؤ۔ میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ تم سلومی کے سامنے بات کرنے سے ہچکچا رہے ہو، اس لیے تمہیں وہاں سے ہٹا لایا ہوں، لیکن میں اپنے اس فیصلے پر اب بھی قائم ہوں کہ اگر تم نے مجھے حقائق سے آگاہ نہ کیا تو میں تمہاری چھٹی کر کے خود ہی سونیا کو تلاش کر لوں گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر عمل بھی کر سکتے ہو، عدنان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور اپنی جان کسے پیاری نہیں ہوتی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ رکو مت، بولتے رہو، میں نے کہا۔ ابھی تم نے عقل مندی کی باتیں کرنا شروع کی ہی تھی کہ پھر خاموش ہو گئے۔ میں دو طرفہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اس نے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ زبان نہیں کھولی تو تم مار دو گے، اور اگر زبان کھولی تو وہ ایک بار پھر چپ ہو گیا۔ بولتے بولتے رک کیوں جاتے ہو؟ میں نے جنجلا کر کہا، کہیں میں تمہاری اس حرکت پر ہی تمہیں شوٹ نہ کر بیٹھوں۔ مجھے مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ موت اب میرا مقدر بن چکی ہے۔ اس کا لہجہ واقعی اس شخص کا سا تھا جسے اپنی موت کا یقین ہو چکا ہو۔ چند ہی لمحوں کے اندر اندر وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا، وہ اداکاری ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی حالت میں میرے دیکھتے دیکھتے بہت بڑا تغیر و نما ہوا تھا۔ کیا تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ کیا تم مجھے زندگی کی بخشش نہیں دے سکتے؟ اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیتا ہوں، انہیں ابھی میری ضرورت ہے۔ تم تو ایک رحم دل آدمی ہو، میرے معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ تم کیوں انہیں باپ کے سائے سے محروم کر دینا چاہتے ہو؟ اس کا انداز در حقیقت کسی ایسے شخص کا سا تھا جسے اپنی زندگی کی ذرا سے بھی امید باقی نہ رہ گئی ہو۔ ہوش میں آؤ عدنان، میں نے بلند آواز میں کہا۔ تمہاری اپنی گردن پر بہت سے بے گناہوں کا خون ہے۔ آج میرے سامنے اس طرح سے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نہیں سمجھو گے، اس نے بڑی مایوسی سے کہا۔ بات اس طرح تمہاری سمجھ میں آ بھی نہیں سکے گی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تب بھی تم یقین نہیں کرو گے۔ یقین کرنا یا نہ کرنا میرا کام ہے، میں نے بنا کر کہا۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ مجھے حقائق سے آگاہ کر دو۔ میرے خدا، میں ایک بہت بڑا راز ظاہر کرنے جا رہا ہوں۔ پورے ملک میں چند ہی ایسے افراد ہیں جو اس راز سے واقف ہیں۔ یہ راز ظاہر کرنے کے بعد میری زندگی کی ضمانت ختم ہو جائے گی۔ میرا جی چاہا کہ اس کی کھوپڑی میں گولی اتار دوں، مگر اس کی حالت اس قدر تباہ تھی کہ مجھے اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ یقیناً کوئی بہت بڑی بات تھی جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی سفاکی اور بے رحمی سے واقف ہونے کے باوجود مجھے اس پر رحم آ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو زبان کھولنے پر کس طرح آمادہ کروں۔ آمادہ تو وہ تھا مگر ڈر رہا تھا۔ آخر اسے کس بات کا خوف تھا؟ میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ سنو، تمہیں مجھ سے اتنی دلچسپی ہرگز نہیں ہو سکتی کہ میری جان بچانے کی خاطر تم اپنا مشن ترک کر دو، لیکن میں صرف اس توقع پر تمہیں اس راز سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تم بہت باصلاحیت ہو۔ شاید میری جان کی قیمت پر تم اس فتنے کی بیخ خونی کر سکو جس کا نام عدنان عباسی ہے۔ میرے اعصاب جنجنا اٹھے اور میں بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا تم عدنان عباسی نہیں ہو؟ وہ بے جان سے انداز میں مسکرایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ بات اس قدر ناقابل یقین ہے
کہ میرے بتانے کے باوجود تم اس پر یقین نہیں کرو گے۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر اسے گو رہا تھا۔ تم مجھ سے کئی جھوٹ بول چکے ہو، مجھے کئی بار دھوکہ دینے کی کوشش کر چکے ہو۔ تمہاری اس بات پر یقین کرنا میرے لیے واقعی ناممکن ہے۔ اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس بےہودہ بات پر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم عدنان عباسی نہیں ہو؟ میں نے خشک لہجے میں کہا۔ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ میں نے اپنی زندگی بہت مختصر کر لی ہے۔ اس کے انداز سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، لیکن اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ اگر تم عدنان عباسی نہیں ہو تو پھر عدنان عباسی کون ہے؟ میں نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ میں اس کا ہم شکل ہوں۔ وہ خود تو زیادہ تر بغداد میں رہتا ہے، بصرہ شاذ و نادر ہی آتا ہے۔ کیا تمہیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ دو افراد کے درمیان اتنی مشابہت یا تو جڑواں بھائیوں میں ہوتی ہے یا پھر کہانیوں اور فلموں میں دکھائی دیتی ہے؟ میں پیدائشی طور پر اس کا ہم شکل نہیں ہوں۔ میرے چہرے پر پلاسٹک سرجری کی گئی ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کا سہارا لے کر تم زیادہ عرصے تک اپنی جان بچائے رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ میں جلدی حقیقت کا سراغ لگا لوں گا۔ میں نے اسے دھمکی دی۔ تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر یہ سچ ہوا تو میرا کیا انجام ہوگا؟ اس نے تلخی سے کہا۔ تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تمہارا الو تو سیدھا ہو گیا۔ اس نے مجھے مخمصے میں پھنسا دیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کس ڈب سے گفتگو کروں۔ تم نے مجھے اس سے بھی زیادہ کوئی انہونی بات سنائی ہوتی، تب بھی میں اس کی تصدیق کیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرتا۔ میرے بیان کی تفتیش کرو گے تو عدنان عباسی کو ضرور علم ہو جائے گا اور یہ بہت واضح ہوگا کہ تم نے مجھ سے ہی معلومات حاصل کی ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ تم نے مجھ سے تعاون کیا ہے تو میں بھول جاؤں گا کہ تم نے جان بچانے کے لیے مجھ سے تعاون کیا تھا۔ جس حد تک بھی میرے بس میں ہوگا میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ عدنان عباسی کو اب تک میرے اغوا کا علم ہو چکا ہوگا۔ مجھے تو اسی بات پر حیرت ہے کہ اس نے مجھے چھڑانے کی اب تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے اپنے آدمیوں کو کوئی اشارہ کر دیا تھا؟ میں نے اسے گورا۔ ہرگز نہیں، لیکن باس میں نہیں ہوں۔ میں تو خود کسی اور کو جواب دے ہوں۔ اور تم کیا سمجھتے ہو میں نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا؟ نہیں، میں نے جو کچھ بھی کیا عدنان کی ہدایت پر کیا۔ یہ اسی کی خواہش تھی کہ تمہیں اس کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا جائے اور اس کے لیے تمہیں کسی بھی معاوضے پر رضامند کر لیا جائے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے سونیا کو چھوڑ دیا ہے تو اس نے میرے اس اقدام کو سراہا۔ کوٹھی میں گھسنے سے تمہاری خوابگاہ تک پہنچنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ اتنی جلدی تم نے ہدایات کس طرح لے لی؟ فون پر میرا اس سے مستقل رابطہ تھا۔ سلومی خوابگاہ میں سونیا کے پاس موجود تھی اور میں عدنان عباسی کو ایک ایک لمحے کا آنکھوں دیکھا حال سنا رہا تھا۔ اس کے جرائم کی فہرست سن کر تمہارا خون کھول اٹھے گا، مگر جب میں نے اسے یہ اطلاع دی کہ کوئی شخص کوٹھی میں گھسا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اگر وہ شخص خوابگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی جاں بخشی کر دی جائے۔ اسے ایسے جرأت مند لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کے لیے کارہائے نمایاں انجام دے سکیں۔ سلومی کے اور اس کے درمیان کسی قسم کا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تعلق تو صرف میرے اور سلومی کے درمیان ہے۔ وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ اس کا تعلق عدنان عباسی سے ہے۔ گویا تمہیں اتنا اختیار ہے کہ عدنان عباسی کے علم میں لائے بغیر اس قسم کے اقدامات کر سکو۔ سونیا کا اغوا ذاتی معاملہ تھا اور اس میں تنظیم کے ملوث ہونے کا امکان نہیں تھا، اس لیے سلومی کی فرمائش پر میں نے یہ قدم اٹھا لیا۔ لیکن اس میں تنظیم ملوث ہو ہی گئی۔ میں نے کہا، سونیا کے بارے میں تم نے عدنان کو کیا بتایا تھا؟ حقیقت حال ہی بتائی تھی۔ وہ میرے اور سلومی کے تعلقات سے واقف ہے، بلکہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس معاملے میں سونیا بے قصور ہے، میں نے اسے گورتے ہوئے کہا، اور وہ تمہاری ہی وجہ سے مشکل میں پھنسی ہے۔ اس نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا۔ مجھے تو سلومی نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق قصور سونیا کا ہی ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ ہاں۔ عدنان جھجک گیا۔ سلومی کے بیان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سونیا نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ تم نے سلومی کے بیان کی تصدیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی، میں نے بڑے خراب لہجے میں کہا۔ میری نظر میں تمہارا یہی ایک جرم تمہیں سزا دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ تصدیق تو تم نے بھی نہیں کی، اس نے ترکی بترکی کہا۔ ممکن ہے سونیا نے ہی غلط بیانی کی ہو۔ ہوش میں رہ کر گفتگو کرو۔ میں تصدیق کیے بغیر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھاتا اور اب مجھے جلدی جلدی اپنے بارے میں آگاہ کر ڈالو۔ میرا اصل نام تمکین ہے، اس نے کہا اور میں چونک پڑا، مگر وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔
عدنان سے میرے تعلقات بہت پرانے ہیں. ہم دونوں ہی چھوٹے موٹے جرائم کے ذریعے گزر بسر کیا کرتے تھے. پھر حالات نے پلٹا کھایا اور عدنان کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا. وہ حکمراں پارٹی میں شامل ہو گیا تھا اور ان کے لیے کئی کارنامے کر کے ان کے درمیان اپنی ایک پوزیشن بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا. اس کے دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی. اسی موقع پر عدنان نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور مجھے آفر کی کہ میں پلاسٹک سرجری کرا کے اس کا ہم شکل بن جاؤں تاکہ وہ سکون سے اپنا کام کر سکے. ان دنوں میری نئی شادی ہوئی تھی اور میرے حالات بہت خراب تھے. اس کام کے عوض وہ مجھے جتنی رقم کی پیشکش کر رہا تھا وہ میرے لیے ایسی نہیں تھی کہ میں اسے نظر انداز کرتا. میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. وہ فوراً ہی تیار ہو گئی. بس ایک رازداری کی شرط تھی. میں نے سوچا یہ شرط پوری کرنا کیا مشکل ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس راہ میں آگے چل کر میرا کیا حشر ہونے والا ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں نے اس کی پیشکش رد کر دی ہوتی. بہرحال میں نے سرجری کرائی اور اس کی جگہ لے لی. اس وقت عدنان کے یہ ٹھاٹ باٹ نہیں تھے. مجھ پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے مگر میں کسی نہ کسی طرح بچتا رہا. اس کے بعد عدنان کی مزید ترقی کا دور شروع ہوا. اس کے ساتھ میری ترقی بھی شروع ہو گئی. آج میری پوزیشن تمہارے سامنے ہے لیکن اب عدنان میرے لیے پہلے والا عدنان نہیں رہا. اب وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا ملازم ہوں. مجھے اس مصنوعی زندگی سے نفرت ہو گئی ہے. میں نہیں رہا, کوئی اور ہو گیا ہوں. ذرا سوچو کہ کسی سے اس کی شخصیت چھین لی جائے تو اس پر کیا گزرے گی. سلومی کے تعلقات پہلے تمکین سے تھے, اب وہ تمکین کو بھول گئی ہے. وہ بھی مجھے عدنان عباسی سمجھتی ہے. عدنان کے تقریباً سارے ملازم مجھے عدنان سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری حیثیت اس کے ایک ادنا ملازم سے زیادہ نہیں ہے. معمولی باتوں پر وہ اپنے ماتحتوں کو قتل کرا دیتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی تو میرا حشر بھی دوسروں سے مختلف نہیں ہوگا. تم بے اختیار کس طرح ہو سکتے ہو جبکہ بصرہ میں اس کے تمام کاروبار کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے. میں نے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے سرسری انداز میں کہا, کاروبار کے معاملے میں میری حیثیت ایک مینیجر سے زیادہ نہیں ہے. تمام بڑے بڑے فیصلے عدنان خود کرتا ہے. وہ خود بھی تو کبھی یہاں آتا ہوگا. ایسے موقع پر تم کیا کرتے ہو؟ میں نے پوچھا. وہ کبھی کبھار ہی بصرے کا رخ کرتا ہے. اس کی آمد کی اطلاع مجھے قبل از وقت مل جاتی ہے اور میں روپوش ہو جاتا ہوں. جب تک وہ بصرے میں رہتا ہے مجھے سب کی نظروں سے اوجھل رہنا پڑتا ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو بانڈا پھوٹ سکتا ہے. کہانی تو تم نے بہت اچھی گڑھی ہے, اس کی داد نہ دینا زیادتی ہوگی. میں نے طنزیہ لہجے میں کہا. مجھے خوش ہونا چاہیے مگر نہیں ہو سکتا. اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا, تم نے میرے بیان کردہ حقائق کو تسلیم کر لیا تو عدنان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوگے اور جیسے ہی اسے علم ہوگا کہ میں نے اس کا راز فاش کر دیا ہے وہ میرے قتل کے احکامات صادر کرے گا. اور اگر تم نے اس پر یقین نہیں کیا تو تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے. لہٰذا میں تن بتقدیر ہو گیا ہوں. فرض کر لیا کہ تم عدنان نہیں تمکین ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدنان کو تمہارے اغوا کا علم کس طرح ہو سکے گا. بصرہ میں عدنان کی ایک منظور نظر مرجانہ مستقل طور پر رہتی ہے. وہی اس کی اصل نائب ہے اور عدنان کے بعد میں اس سے احکامات وصول کرتا ہوں. بصرہ میں وہ واحد شخصیت ہے جو میری حقیقت سے واقف ہے. سونیا کے اغوا سمیت وہ پورے منصوبے سے واقف تھی. اس کا حکم میرا حکم یعنی عدنان عباسی کا حکم تصور کیا جاتا ہے. اسے یہ اختیار بھی ہے کہ عدنان کے کسی بھی ملازم کو براہ راست کوئی بھی حکم دے سکے. جب میں نے اسے کوئی وجہ بتائے بغیر اپنی غیر حاضری کے بارے میں بتایا تھا تو وہ اچھمبے میں پڑ گئی تھی. دوسرے لوگ تو خیر مطمئن ہو گئے تھے لیکن مرجانہ جانتی ہے کہ میں عدنان کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. لہٰذا اس نے فوری طور پر ان دونوں محافظوں کو طلب کیا ہوگا جو میرے ساتھ ہوٹل میں موجود تھے. ان سے پوچھ گچھ کرنے پر اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی ہوگی. رہی صحیح کسر ڈرائیور کی واپسی سے پوری ہو گئی ہوگی. پھر اس نے تمام حالات سے عدنان کو مطلع کر دیا ہوگا اور اس نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسے جو بھی ہدایات دی ہوں گی اس وقت مرجانہ ان پر عمل کرنے میں مصروف ہوگی. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کی بات میں کتنی صداقت ہے. اس سے قبل وہ مجھ سے کئی جھوٹ بول چکا تھا لیکن اس بار اسے سلومی کی تائید بھی حاصل تھی. ویسے بھی خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی تمام باتوں کو درست تسلیم کر لیا جائے تاکہ اپنے بچاؤ کی تدابیر کی جا سکیں. اگر میں اس کے بیان کو جھوٹ ہی سمجھتا رہتا اور سچ ثابت ہوتا تو میں کسی بہت بڑی ناگہانی مصیبت سے بھی دوچار ہو سکتا تھا. تمہیں کچھ اندازہ بھی نہیں ہے کہ سونیا کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ میں نے پوچھا. یہ اندازہ کرنا مشکل ہے. عدنان کے یہاں کئی ٹھکانے ہیں. ممکن ہے اسے مرجانہ کے بنگلے پر لے جایا گیا ہو لیکن اسے تو تم نے سلومی کی فرمائش پر اغوا کرایا تھا.
میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ عدنان کا منصوبہ تھا تاکہ اگر تم اس کے لیے کام کرنے پر رضامند نہ ہو تو تمہیں اس کے ذریعے سے مجبور کیا جا سکے۔ میں نے سلومی پر یہی ظاہر کیا تھا جیسے میں اسے سلومی کی خواہش پر اغوا کر رہا ہوں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ جب عدنان کا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں اسے اپنی تحویل میں لے لوں گا۔ مجھے مرجانہ کی رہائش کا پتہ بتاؤ، میں نے کہا، اور وہ ایک بار پھر ہچکچاہٹ کا شکار نظر آنے لگا۔ اگر تم وہاں گئے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ میں نے ہی تمہیں اس کے پتے سے آگاہ کیا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اور اس طرح تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ ہاں، صرف شبے کی بنیاد پر عدنان مجھے دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم دے سکتا ہے۔ تم مجھے اپنے بچوں کے واسطے دے رہے تھے، کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک طوائف سے تعلقات رکھ کے تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو؟ بارہا سوچا ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن جب میرے پاس جرائم کی راہ چھوڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو میں کیوں اس سے قطع تعلق کروں؟ دولت تو ویسے بھی تمام جرائم کی پردہ پوشی کر دیتی ہے۔ عدنان تمہیں بعد میں مارے گا، اس سے پہلے تمہیں میری طرف سے خطرہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تم پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، لیکن میں کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر میں نے کسی بھی وجہ سے پسپائی اختیار کی تو ساری زندگی سکون کا سانس نہیں لے سکوں گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو کچھ بھی میں پوچھوں سیدھے سیدھے مجھے بتاتے رہو۔ وہ تو بتانا ہی پڑے گا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور مجھے مرجانہ کے پتے سے آگاہ کر دیا۔ اب یہ بھی بتا ڈالو کہ اس کے بنگلے پر کس قسم کے حفاظتی انتظامات ہیں۔ تمکین نے ایک طویل سانس لی۔ وہ کتے پالنے کی شوقین ہے، تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ اس کے بنگلے پر کیا حفاظتی انتظامات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں سلومی والے کمرے میں بند کروں یا تم کوئی علیحدہ کمرہ پسند کرو گے؟ تمکین کی خواہش پر میں نے اسے دوبارہ اسی کمرے میں پہنچا دیا اور خود واپس آ کر ڈرائنگ روم میں ایک صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ صورتحال بڑی گمبھیر ہو گئی تھی۔ سلومی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ جس شخص کو میں نے عدنان سمجھ کر پکڑا تھا وہ واقعی عدنان نہیں ہے بلکہ تمکین ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہو، میرا اس سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا۔ اس پورے ہنگامے کی پشت پر سلومی تھی، اسی کی وجہ سے عدنان عباسی یا تمکین اس میں ملوث ہوا تھا، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ عدنان عباسی سے میری باقاعدہ دشمنی ہو گئی تھی۔ سونیا اس کے قبضے میں تھی، جسے اس کے چنگل سے آزاد کرانا میری ذمہ داری تھی۔ دوسری طرف عدنان نے بھی اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا ہوگا۔ میری وجہ سے اسے جو ذک اٹھانا پڑی اسے برداشت کرنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس بات سے مجھے بہرحال کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اصل عدنان کون ہے اور نقل کون۔ دلچسپی ہونا یا نہ ہونا الگ معاملہ تھا۔ اب تو میں مجبور تھا۔ عدنان نے اپنی توجہ مجھ پر مرکوز کر دی تھی۔ میں دلچسپی نہ لیتا تو مارا جاتا۔ عدنان عباسی کا جو خاکہ بنا تھا اس کے پیش نظر اسے درگزر کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ مجھے اپنے لیے کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی مجھے خیالات کی دنیا سے باہر لے آئی۔ ریسیور اٹھاتے وقت میں سوچ رہا تھا کہ دوسری طرف میرے وہی نامعلوم دشمن ہوں گے، مگر اس بار معاملہ مختلف تھا۔ دوسری طرف سے جو آواز سنائی دی اسے سن کر یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ آواز کسی مشین سے برآمد ہوئی ہو۔ کون بات کر رہا ہے؟ لہجہ سپاٹ اور بے تاثر تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے جوابی سوال کیا۔ میرے ماتھے پر ناگوار سی شکنیں پڑ گئی تھی۔ جواب میں اس مشینی آواز نے ٹیلی فون نمبر دہرایا۔ کیا تم اس نمبر سے بات کر رہے ہو؟ ہاں، میں نے بھی بے تاثر آواز میں کہا۔ تمہیں کس سے بات کرنی ہے؟ اگر تم اسی نمبر سے بول رہے ہو تو تمہیں علی حماد ہونا چاہیے۔ ہاں، میں علی حماد ہی ہوں۔ میری پیشانی پر پڑی ہوئی شکنیں کچھ اور گہری ہو گئیں، مگر میں تمہیں شناخت نہیں کر سکا۔ تم کون ہو؟ جواب میں ایک کہکہا سنائی دیا۔ یہ بھی ایسا ہی تھا جیسے کسی مشین سے آواز نکلی ہو۔ تم شناخت کر بھی نہیں سکتے۔ اگر تم عدنان عباسی کو رہا کر دو تو تمہاری جاں بخشی کی جا سکتی ہے۔